جانے محسوس نہیں کیا کہ وہ کوئی ایسا محسوس ہو رہا کہ وہ جیل میں. وہ ایسے جب ہمارے ساتھ بات کرتے تھے تو اس طرح بات کرتے تھے جیسے روٹین میں ہمارے ساتھ میٹنگ میں بولتے تھے. مطلب جب کبھی وہ غصے میں کسی چیز پہ غصے ہوتے تو اسی اسٹائل میں, کسی چیز کے اوپر پہ اسمائل دینا ہو تو اسی اسٹائل میں. تو کوئی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ عمران خان جو ہے نا وہ اس وقت جیل میں ہے یا دباؤ میں ہے. اس کے نرز اور اس کے اعصاب مضبوط ہیں, بالکل مضبوط ہے. وہ عمران خان چٹان کی طرح کھڑا ہے. اور اس کے ساتھ میں کیونکہ اس کے ساتھ یہ پولیٹیکل ڈسکشن کیا کرتا تھا اور جو الائنس کے معاملات تھے اس کے ساتھ, تو اس کا جو میں اس وقت نقطہ نظر ہے, میں نے ایک دفعہ اس کو کہا خان صاحب کو کہ خان صاحب میرا تو ایک ایجنڈا ہے, میرا ایک ایجنڈا ہے ٹو ریلیز عمران خان, کہ بس عمران خان کو ریلیز کریں. اس نے کہیں دو یقین جانے مغرب کی اذان ہو رہی ہے, میں نے اس کو کہا کہ میرے ایک ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اس نے کہیں نہیں, مطلب کس شرط پہ عمران خان کو میں کسی طور پر کمپرومائز نہیں کروں گا, ڈیل نہیں کروں گا. جو ہمارے پرنسپل ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلے, جو ہمارا پرنسپل ہے کہ اس ملک کی ساورنٹی کو تسلیم کیا جائے, جو ہمارا پرنسپل ہے کہ ہم اس ملک پہ جمہوریت اور اس کو دوام دیں. یعنی پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. جو انصاف ہے, میرٹ ہے, قانون ہے, اس کے مطابق مجھے ملتا ہے. ہاں, اس نے مجھے ایک بات کی تھی, مجھے کسی نے کہا کہ خان سے آپ پوچھو کہ اگر کوئی ایسی حالت آتی ہے, مشورہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں, میں نے اس کے ساتھ بات کی ڈائریکٹ, میں نے اس کے ساتھ بات کی. میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کل اقتدار آتا ہے اور کوئی اس طرح, تو اس نے ایک بات بالکل وضاحت سے کی کہ یہ بات یاد رکھے میں کسی سے ذاتی انتقام نہیں لوں گا. اس نے مجھے یہ کہا, میں حل پر کہتا ہوں کہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں کسی سے ذاتی انتقام نہیں لوں گا, کسی سے. ہاں, جس نے ملک کا دولت لوٹا ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ قوم کا حساب کتاب کیا جائے گا. تو یہ عمران خان کی فرم تھنکنگ ہے. ہم تو اس وقت جدوجہد کریں تو مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ جیلوں میں. یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ملک کسی کی بات کی جاگیر ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ نہیں کرنا ہے. ملک تو چلتی ہے ایک قانون اور آئین کے مطابق, ایک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. ایک قانون ہے جو ہمارے درمیان جو ہے نا ایک ایگریمنٹ ہے, اسٹیٹ کے ساتھ ہماری ایک ایگریمنٹ ہے, اور وہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نے جلسے بھی کرنا ہے, جلوس بھی کرنے ہیں, احتجاج بھی کرنا ہے, اپنی آواز بھی اٹھانی ہے. قانون اور آئین کے اندر یہ ہمیں اجازت دیتا ہے, یہ کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. اچھا, آپ نے جلسہ نہیں کرنا. ہم گئے ابھی پنجاب مشن تو گئے, یہ پولیٹیکل دورے پہ گئے تھے. میں پرائیویٹ دوست کے پاس گیا تھا, کسی کی شادی تھی, اس میں گیا. آپ یقین کریں کہ ہمیں اس شادی میں جہاں جاتا تھا پوری انٹیلیجنس ادارے وہ گھر کے سامنے, وہ بیچارے پریشان ہو گئے. بھائی آپ ہمیں ایون ہمیں جو ہے نا آزاد نقل و حمل کی وہ بھی اجازت بھی نہیں دے رہے. یہ تو ہمارا قانون آئین حق ہے کہ ہم جو ہے نا کھل کے ملے, اپنے لوگوں کو ملے. اور پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ تو بدترین فاشسٹ رویہ ہے. اور ساتھ ساتھ جو پھر ہوا, جو ہمارا محمود خان چینی صاحب جا رہے تھے, جو گاڑیوں کے ساتھ جو ہوا, جو راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی, جہاں شہر کے ساتھ جو رویہ ہے, کیا اس وقت اس طرح چل رہا ہے یا یہ ملک ہم سب کا ملک ہے؟ اسٹیٹ کی بات کرتے, اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, پروونشل اسمبلی ہے, یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ اسٹیٹ ہے. اگر ایک صوبے میں اسٹیٹ کا ایک آرگن باقاعدہ ریزولوشن پاس کرے اور صرف ریزولوشن پاس نہ کرے, پورے صوبے کی تمام جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے, مسلم لیگ, پیپل پارٹی, ANP, جمعیت علماء اسلام, بار ایسوسیشن, سول سوسائٹی, میڈیا, سب آ جائیں اور سب متفقہ ایک بات کرے
کہ ہم نے اس صوبے کو اس طرح چلانا ہے, اس معاملات کو اس طرح چلانا ہے, اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پیٹ کیا جائے تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کہ ہماری حیثیت نہیں ہے, کم انسان نہیں ہے, کم بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے؟ ہم کسی صورت میں اپنے حق سے پیچھے نہیں رکھیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کراچی میں استقبال ہوا, کل سہیل جو ہے گیا ادھر ہری پور اور بنسیرا اور اکٹاباد, ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے. یہ اس فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ساری پارٹیاں مل کے, یہ حکومت میں جتنی بھی ہیں, یہ سارے مل کے متفقہ طور پر جلسہ کریں اور عمران خان کے علاوہ یہ لیڈرشپ ہو, وہ مقام بتائیں گے, یہ متفقہ جلسہ کرے, حکومت کے وسائل بھی استعمال کرے, ہمارے 1-10 کے مقابلے میں بھی اس کا نمبر ہو تو پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے. عوام میں آپ اپنی حیثیت, آپ مقبولیت عوام میں کھو چکے. یعنی یہ کراچی شہر 22 سیٹوں میں ایک بھی MPO نہیں جیتی. میرے خیال میں ٹوٹل 22 میں 21 PTI جیتی. شہر میں تمام صوبائی سیٹیں. اچھا, کراچی کے عوام نے ایک ووٹ دیا اور وہاں اسمبلی میں دوسرے بیٹھے ہیں. آپ کی میں ادھر کل کراچی میں بھی ہم گھوم پھر رہے ہیں, پھر کل ادھر جام شور بھی گئے. ہم نے دیکھا کہ ٹوٹی سڑکیں ہیں, پانی کا نظام نہیں ہے. اور جام شوروں میں بھی ہم نے دیکھا, ہم نے شاہ صاحب کے گاؤں میں گئے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جام شوروں جو ہے نا, یہ ولیج کون سا ہے, یونٹ کون سا ہے؟ اس نے کہا یہ ٹاؤن ہے. سن میں گئے تو سن میں کوئی روڈ نہیں تھا. یہ آپ کا ٹاؤن ہے, اتنا تاریخی گاؤں. میں بلاول کو سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ 3 گھنٹے تقریر کر رہے تھے, تو آپ کی آنکھیں جو کراچی میں گھومتی پھرتے ہو تمہیں نظر نہیں آتی ٹوٹی پوٹی روڈیں؟ وہ جس طرح ایک پانی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکتے کراچی کا, آپ گٹر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. جو بچے روزانہ اس میں جو ہے نا جو گٹر میں گر کے جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں. مطلب یہ بدترین گورننس ہے جہاں کرپشن کا انتہائی وہ ہے, اور ظلم اور جبر سے آپ نے جو ہے نا یہاں اقتدار سنبھالا ہوا. ایک فیصلہ کرنا ہے, ایک فیصلہ کہ کیا یہ ملک یہ عوام کی مرضی سے چلے گا یا چند لوگ اپنے دفتر میں فیصلے کریں گے. آپ سے تو ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. دنیا کی تاریخ میں یا تو مارشل لا ہوتی ہے, یا بادشاہت ہوتی ہے, یا جمہوریت ہوتی ہے. یہ جمہوریت ہے, کس قسم کی جمہوریت ہے؟ ووٹ آپ ایک کو ڈالتے ہیں, پڑھتا ادھر اسمبلی میں دوسرا پڑھتا ہے. آپ سے آپ کے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. یہ آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے. یہ آپ کا یہ حق آپ سے چھینا گیا ہے. یہ بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے, یہ ووٹ کے اوپر ڈاکہ ہے. اس کی بہت بڑی سزا ہونی چاہیے. اس کے اوپر آرٹیکل 6 ہونا چاہیے. یہ بنیادی چوری ہے. یہ منڈیک چوری جو ہے, پرائم منسٹر عمران خان, عوام نے عمران خان ووٹ دیا. 185 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی تھی, اور 17 سیٹوں والا نواز شریف اپنا سیٹ ہار چکا ہے. بتاؤ, پبلک میں آئے, میاں نواز شریف پبلک میں آئے, بتائے کہ میں یہ سیٹ جیت چکا ہوں, تاکہ قوم کو پتہ چلے. شہباز شریف اور ان کی میاں نواز شریف کی بیٹی مریم وہ سیٹ ہار چکی. آپ کو کوئی زمین جھنجھوڑتا نہیں ہے, آپ کو کوئی شرم نہیں دلاتی کہ یہ تم کدھر بیٹھے ہو, اور تم جو حکومت کر رہے ہو, تم فارن پالیسی بنا رہے ہو, تم جو ہے نا امینڈمنٹ کر رہے ہو, آئین میں بڑے بڑے امینڈمنٹ کر رہے ہو. یہ بات ٹھیک کہی گئی کہ اس اسمبلی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی قانون سازی کرے. یہ جائز اسمبلی ہے, اس نے ناجائز طور پر جو کچھ کیا ہے, اور جب بھی انشاءاللہ ہم حکومت میں آئیں گے, ہم تمام قانون سازی کو واپس کریں گے.
اس قانون سازی کو جو ہے نا اس قانون سازی کو ہم واپس کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں آئے ہیں سندھ کے عوام کے پاس ہم آئے ہیں۔ ہم صرف اس سے نہیں آئے ہیں، ہم نے آپ کی آواز بھی بننی ہے۔ آپ کی جو ایشوز ہیں، آپ کے جو مسائل، وہ پانی کا مسئلہ ہو، وہ دریاؤں کا مسئلہ ہو، وہ آپ کے وسائل کا مسئلہ ہو، ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا بھرپور ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو اس موقع پہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ پوری طریقے سے جو ہے نا جو محرومی ہے اس محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ کل جو واقعہ ہوا ہے، کل رات کو ہوا ہے کہ نہیں، گلگل پلازا جو بدترین ایک حادثہ ہوا ہے جس میں پورا پلازا جل گیا ہے، 5 لوگ اس میں شہید ہو گئے، میرے خیال میں ٹٹا بھی کوئی اور بھی۔ ہمیں بہت افسوس ہے کہ کس قسم کی حکومت ہے، کس قسم کا گورننس ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا کوئی بہت بڑا تیر مارا۔ اس لیے آئیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی صاحب جو ہے بات تو ہی کریں گے، میں اس میں پالیسی اسٹیٹمنٹ پہ ضرور نہیں جاتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو قانون و آئین کے مطابق بڑھنا ہے۔ اگر جمہوریت ہوگی، صحیح جمہوریت ہوگی تو تب آگے بڑھ سکیں گے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی مثال کی جمہوریت کی بنیاد پہ یہاں جمہوریت کے اقدار کو مضبوط کیا جائے، اور پاکستان کو پاکستان بنایا جائے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جس میں تمام شہری حقوق وہ برابر ہوں۔ میں آخر میں صرف اپنی صوبے کی ایک بات کروں گا، آپ کی میں اجازت چاہوں گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور عوام نے تو پورے ملک میں ووٹ دیا، لیکن وہاں ہم اپنی ووٹ کی حفاظت کچھ حد تک کر سکے تو وہاں ہم اپنے حکومت بچا سکے۔ اس وقت AIP میں جو شہباز شریف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیررزم کی وجہ سے آپ کو 1% وہ دے رہے ہیں، آپ کو ریلیف تقریب کہتے ہیں، اس کو روک کر گیا ہے، اور وہ شہباز شریف نے خود روکا ہے۔ 40 بلین روپے بنتے ہیں، 647 بلین، 647 بلین، یہ ہمارے NFC میں جو ہمارا شیئر ہے وہ بند ہے۔ جو سرتاج عزیز اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کمیٹی میں کہ 1000 بلین روپیز جو ہے نا وہ 10 سال میں خرچ ہوں گے پاٹا کے اوپر، جو مرج ہو رہا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو رہا، اور جو یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو 14% ہمارے اس وقت NFC ہے، اور جب پاٹا کا مرج ہوا تو وہ 19% ابھی تک وہ نہیں ہو رہا۔ یعنی ایک صوبے سے آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں، آپ جو ہے اس کے ساتھ بغض رکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر دوسری ہمارا سارا روزگار کاروبار جو ہے نا افغانستان کے ساتھ ہے، سارا بارڈر کاروبار ہے وہ بارڈر بند ہے، ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ بند ہو رہی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں، اور کوئی جو بھی بات ہو رہی ہے اس طرح رویہ رکھا جا رہا ہے، شاید ہم اچھوت ہیں۔ ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری طور پر جو خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں یا ان کی جو اس وقت ریلیزز ہیں وہ امیڈیٹ طور پر جو نہ دی جائے۔ باقی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 8 فروری کو ہم اپنے تمام جتنی بھی پارٹیاں ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ 8 فروری کے احتجاج میں آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے، ہم سیاح منائیں گے 8 فروری کو، اور اس دن ہم جو ہے نا شٹر ڈاؤن اور ٹرانسپورٹ کی جو ہڑتال ہے پہ انجام کریں گے۔ یہ ہم کسی سے زبردستی نہیں کریں گے، ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے ووٹ کے حق کے لیے، اپنے قانونی اور آئینی حق کے لیے اس دن جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں ہمارے بھائی ہیں، ایک دن کے لیے آپ نہ کریں، اور اس طرح تاجروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ملک اس وقت معاشی بدحالی کی طرف جا رہا ہے، ملک بہترین اکنامیکل جو ہے نا کولپس کی طرف جا رہا ہے، اور خاص کر جو اس وقت ہیومن رائٹس کی بہترین وائلیشن ہو رہی ہے، اور چادر و چادر کی بے توقیری کی جا رہی ہے،
ہم آپ سے اپنے عوام سے وہ امید رکھیں گے کہ اس دن جو ہے نا کالی پٹیوں کے ساتھ اگر نکلے تو کالی پٹیوں کے ساتھ نکلے، اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ووٹ کا حق ہمارا ہے، یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیں گے وہی سنی میں ہوگا، یہ کسی مخصوص طبقے کا نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ۔